باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر تو یہ ہے کہ پاکستان میں خاتون اول کے انیشیٹو پر تصوف، سائنس اور ٹیکنالوجی کا ریسرچ سینٹر قائم کیا جا رہا ہے۔ ویسے تو کسی بھی علمی کام کی ترویج کے لیے اگر حکومت کی طرف سے یا کسی بڑے ادارے کی طرف سے کچھ انیشیٹو لیا جائے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے، لیکن اس انیشیٹو پہ افسوس ہو رہا ہے، اور افسوس اس لیے ہو رہا ہے کہ یہاں تصوف کو سائنس اور ٹیکنالوجی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، گویا کہ تصوف کوئی ایسی چیز ہے جو سائنٹیفک ہے، جس کے کوئی ٹیکنالوجیکل اپلیکیشنز ہیں، اور اس سے لوگوں کی، پاکستان کے عوام کی، پڑھنے والوں کی جو سینٹر میں علم حاصل کرنے آئیں گے تصوف کا، ان کا بھلا ہوگا، وہ بہت کچھ سیکھیں گے۔ خیر، جو بھی کچھ وہ سیکھیں گے اس سے جو بھی کچھ ان کا بھلا ہوگا، اس سے ملک میں ترقی نہیں ہوگی، ملک میں لوگوں کی سوچ مثبت نہیں ہوگی، ماڈرن سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف لوگوں کا رجحان نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہوگا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا نام بدنام کیا جائے گا، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ لوگوں کو تصوف سکھائیں اور ان کو یہ بتائیں کہ یہ سائنٹیفک چیز ہے، کیونکہ آج کل سائنس کا دور ہے اور ہر چیز کو سائنٹیفک کہہ کے جو ہے ہم اس کو اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سائنٹیفک ہے تو یہ اچھا ہے، خواہ وہ صوفیزم ہو تو وہ بھی سائنٹیفک ہے۔ یہ سوچ بالکل غلط ہے، بلکہ غلط کا لفظ بھی بڑا معمولی لفظ ہے، یہ بڑی تباہ کن ہے۔ مذہب کا، تصوف کا، سائنس کا اور ٹیکنالوجی کا آپس میں کوئی قریبی رشتہ ہے نہیں۔ مذہب کی بنیاد ایمان بالغیب ہے، سائنس کی بنیاد حاضر و موجود ہے۔ سائنس اس پر حکم لگاتی ہے جو دیکھ سکتے ہیں، جو ہم ہاتھ جس کو محسوس کر سکتے ہیں، جس کو لیبارٹری میں تجربہ کر سکتے ہیں، جس تجربے کو ہم دہرا سکتے ہیں اور دوسروں کو دکھا سکتے ہیں۔ اس کے برعکس جو صوفی کا تجربہ ہے وہ قطعی ذاتی ہے، انفعالی ہے، سبجیکٹو ہے، اس سے دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، اس کو ڈیمونسٹریٹ نہیں کر سکتے، اس کی یونیورسل اپلیکیشن نہیں ہے۔ وہ سائنس کو یہ ثابت کرنا کہ وہ تصوف کے ساتھ میل کھاتی ہے، یہ بالکل گمراہ کن چیز ہے۔ سائنس کا اپنا ایک الگ دائرہ ہے، وہ حاضر و موجود سے بات شروع کرتے ہیں، اس کا ہائپوتھیسس بناتے ہیں، اس کے لیے دلیل ڈھونڈ کر لاتے ہیں، ایویڈنس لے کر آتے ہیں، شواہد لے کر آتے ہیں، پھر اس پہ تحقیق ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، پھر اس کے بارے میں اگر لیبارٹری کی چیز ہے لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے، لیبارٹری پہ ٹیسٹ نہ ہو تو اسے سائنٹیفک میگزین میں چھپوا کر بحث کے لیے پیش کیا جاتا ہے، جو بھی ان کے نتائج ہوں، اور سائنس کے نتائج یونیورسل ہوتے ہیں۔ سیب اگر زمین پہ گرا ہے تو یہ خدا کی قدرت ہے، درست، لیکن سائنس کا کام یہ ہے، یہ مذہب کا کام ہے کہ بتائے کہ ہاں یہ خدا کی قدرت ہے کہ سیب درخت پہ لگا ہے، یہ خدا کی قدرت ہے کہ سیب ٹوٹا اور زمین پہ گر گیا۔ جو سائنسدان کا کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیوں گرا، اس میں قدرت کا کون سا قانون کار فرما ہے۔ وہ جسے اقبال نے کہا تھا کہ تو شب آفریدی چراغ آفریدم، سفال آفریدی عیاغ آفریدم، کہ تو نے رات بنائی میں نے دیا بنایا، تو نے مٹی بنائی میں نے اس مٹی سے دیا بنا دیا، اس مٹی سے میں نے پیالہ بنا دیا، معافی چاہتا ہوں۔ تو یہ سائنسدان کا کام یہ ہے
کہ جو مٹی ہے، جو لکڑی ہے، ہوا ہے، ان چیزوں کو اپنے کام میں لائے اور ان کو خلق خدا کے لیے عام کرے۔ سائنس میں پھر بھی وہ ایک بیسک سائنسز ہیں جو میتھ ہے، فزکس ہے، تھیوریٹیکل فزکس ہے آگے، تو یہ بیسک سائنسز ہیں۔ پھر ان کی آگے اپلائیڈ سائنسز ہیں۔ پھر جب ان سائنٹیفک ریسرچ سے، سائنٹیفک تھیوریٹیکل پرسپیکٹو سے چیز آگے نکلتی ہے تو ان کو پھر آگے جو ہے اس میں ٹیکنالوجی میں ڈھالا جاتا ہے۔ سائنٹیفک نالج جو ہے، سائنسی علوم جو ہیں، جب وہ عملی شکل اختیار کرتے ہیں تو اس کو ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ نیوٹن کے جو قوانین ہیں، 3 قوانین، آئنسٹائن کے نے جو E=mc² کا جو اس نے تصور دیا، بڑا بیسک تصور تھا اور بالکل سائنسدانوں کی سوچ اس سے چینج ہو گئی۔ وہ بیسک سائنس ہے۔ اسی سائنس کی بنیاد پر آگے پھر اور چیزیں بنی، راکٹ بنے، ہوائی جہاز بنے، یہ چھوٹی مائکرو ویو قسم کی چیزیں بنی، اور چھوٹی موٹی چیزیں ہماری عام زندگی میں دیکھتے ہیں۔ ان کی بنیاد وہ سائنس ہے۔ مذہب کا ان سے تعلق اس طرح ڈائریکٹلی نہیں ہے۔ مذہب آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ آپ نے چولہا کیسے جلانا ہے، گیس کیسے جلانی ہے، ماچس سے جلانی ہے، چکماک سے جلانی ہے، کیسے کرنا ہے۔ یہ انسان کا کام ہے، وہ کرتا ہے۔ تصوف جو ہے وہ ہر لحاظ سے ایک سبجیکٹو چیز، جیسے میں نے کہا، وہ اور تصوف جو ہے وہ اسے مسٹسزم کہتے ہیں انگریزی میں، وہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے۔ یہ تصوف یا مسٹسزم کی جو ایک رو ہے، یہ تمام مذاہب میں پائی جاتی ہے۔ تمام مذاہب میں یہ ہے، کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی نام سے یہ موجود ہے۔ لیکن اس کی کوئی جو ہے پریکٹیکل ویلیو اس طرح نہیں ہے کہ اس کو آپ مارکیٹ میں لے جا کے بیچ سکیں، اس سے آپ لوگوں کو جو ہے زندگی بہتر کر سکیں، یا آپ اپنا GDP بڑھا سکیں، یا آپ اپنی فیکٹریاں چلا سکیں۔ اس سے وہ نہیں ہوتا۔ دین آپ کو، ایمان آپ کو دیتا ہے اور پھر آپ کو بتاتا ہے کہ یہ ایک ضابطۂ اخلاق ہے، اس کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ تصوف جو ہے وہ آپ کو سیر باطن کراتے ہیں، وہ آپ کو ملائے اعلیٰ تک لے جاتے ہیں۔ آپ کو شیخ کی اطاعت کرنی پڑتی ہے۔ سراسر تقلید ہے۔ سائنس سراسر سوال ہے، ہر چیز پہ کوشچن ہے، یہ کیوں ہے؟ نہ ہوتا یوں تو کیا ہوتا؟ یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ سیب نیچے کیوں گرا؟ یہ سائنٹیفک انکوائری ہے۔ رات ہو گئی ہے، میں کیا کروں؟ کوئی چیز بنا لوں، کچھ کر لوں کہ ذرا روشنی ہو جائے، تو دیا بنا لیا۔ پانی پینے کے لیے ہاتھ سے پیتے تھے، کچھ مٹی کا اکٹھا کر لیا تو وہ شکل بن گئی، پیالہ بنا لیا، سوکھ گیا، اس سے پانی پی رہے ہیں، اسے استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ انسان ایسے ترقی کرتا ہے۔ مذہب آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ آپ نے جو ہے وہ چولہا کیسے جلانا ہے اور بجلی کیسے جلانی ہے۔ یہ انسان کا کام ہے، یہ سائنس ہے۔ اور اس وقت عالم اسلام اور خاص طور پہ پاکستان، ہم مسلسل تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے تو سائنس سے انکار ہی کرتے رہے کہ سائنس ایک بری چیز ہے، خراب چیز ہے، اس سے پرے رہو اور اپنا علم حاصل کرو۔ اپنے علم سے مراد کیا تھا کہ جو بزرگوں نے لکھا ہوا ہے، پہلے جو تحقیق ہوئی ہوئی ہے، اسی کو ریپیٹ کرتے رہو، اسی کو پڑھتے رہو، اور اس کو بھی سب کو نہیں بلکہ اپنے اپنے مسلک میں، اگر شیعہ ہے تو شیعہ والا، سنی ہے تو سنی والا، اور دیوبندی بریلوی جو اپنے مسلک کے جو ہیں وہ کتابیں پڑھیں اور انہی کو ریپیٹ کر دیں۔ یہ تحقیق ہے۔ یہ تحقیق نہیں ہے، یہ مکھی میں مکھی مارنا ہے، یہ روایت پرستی ہے۔ اور روایت پرستی جو ہے، توہم پرستی جو ہے، اور وہ اقبال نے کہا تھا یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ تو ہم اس میں کھو گئے ہیں، روایات کو ہم نے مقدس بنا لیا ہے۔ جو
کام کرنے کا ہے ہم اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں. اور اقبال نے بڑے صحیح الفاظ میں کہا تھا کہ مسلمانوں کے بارے میں کہ اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری، ہمیں مسلمانوں کو بے حیثیت مجموعی اور خصوصاً پاکستان میں پچھلے 60-70 سال میں جب سے بھی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، ہمیں سلطانی جو کہ ڈکٹیٹرشپ ہے، عوام کی مرضی کے بغیر جو حکومت بنتی ہے وہ سلطانی ہے، وہ کشتہ سلطانی کے میں اقبال گلتا ہے اس کو. ملائی وہ جامد ساکن مذہبی روایت جس میں اب کسی چیز کی بڑھوتری کا، نئی سوچ کا اندازہ امکان ہی نہیں ہے. آپ نئی سوچ ہی نہیں سکتے، وہ آپ کو منع ہے. اور اس کے لیے اجتہاد جو ہے، اجتہاد کے دروازے بند ہو گئے، وہ سلسلہ ہی ختم کر دیا. ہمارے صوفیہ ہیں، ایک صاحب کا میں نام نہیں لینا چاہتا، بڑے بزرگ ہیں، ان کا بڑا احترام کیا جاتا ہے. ان کی پورا رسالہ موجود ہے کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے اور سورج جو ہے زمین کے گرد گھومتا ہے. اور خیر سے انہوں نے دلائل دیے ہوئے ہیں بڑے تفصیلی، اور وہ آج بھی لوگ آپ کے مدرسوں میں ایسے مل جائیں گے جو اس بات کو ان کی بنیاد پہ اس بات کو ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. تو اگر سائنس پڑھنی ہے تو سائنس پڑھیے. مذہب آپ کو عالم جو ہے ایمان بالغیب دیتا ہے، اپنا ایمان مضبوط کیجئے. پھر آپ کو مذہب عبادات سکھاتا ہے، عبادت پہ عمل کیجئے. پھر مذہب آپ کو اخلاقیات سکھاتا ہے کہ آپ نے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں، خاندانی زندگی میں ایک با اخلاق اور با ذمہ دار انسان کی حیثیت سے کیسے زندہ رہنا ہے. پھر آپ سائنس پڑھیے کہ اس میتھ کیا ہے، میتھمیٹیکل کانسیپٹس کیا ہیں، سائنٹیفک کانسیپٹس کیا ہیں، اور وہ سارے کوسچنز پہ ہیں، بحث پہ ہے. کوئی چیز اس میں سیکریڈ نہیں ہے. ہر چیز جو ہے کوسچنیبل ہے. ہر نظریے کو غلط ثابت کیا جا سکتا ہے. اور سائنس کے نظریات ہر روز اسی لیے بدلتے ہیں کہ اس میں ہر روز تحقیق ہوتی ہے، نئی سے نئی تحقیق آتی ہے. تو میرا اس سارے بات کا مدعا جو ہے یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے جو کچھ کیا ہے پچھلے سالوں میں، وہ جناح اور اقبال کی تعلیمات کے خلاف کیا ہے. پاکستان بنانے میں جن لوگوں کا کوئی حصہ نہیں تھا، جن قوتوں کا کوئی حصہ نہیں تھا، بلکہ کچھ تو جو مذہبی قوتیں تھیں وہ تو کھل کے خلاف تھیں اس کے، پاکستان بننے کے بعد دھیرے دھیرے ان کا قبضہ ہو گیا. اس وقت آپ کسی بھی پڑھے لکھے پاکستانی سے بات کریں، کسی ٹاک شو میں بیٹھ کے کسی بھی ان ڈیپتھ ڈسکشن میں جائیں، تو بات جو ہے وہ یا تو مسجد سے پھوٹتی ہے یا جی ایچ کی سے پھوٹتی ہے. کہیں سائنس کا، کہیں لاجک کا ذکر آپ کو نہیں ملتا. نہ اس سائنٹیفک سوچ ہی نہیں ہے. سائنٹیفک سوچ کو کفریہ سوچ سمجھا جاتا ہے. سائنٹیفک سوچ اپنائیے اور تصوف کو تصوف رہنے دیجیے. آپ بالکل مشقیں کیجیے، آپ سیر باطن کیجیے، آپ اپنے شیخ کی اتباع کیجیے، اس کی تقلید کیجیے، اس سے شیخ سے بغاوت مت کیجیے. لیکن خدا را اسے سائنس مت بنائیے. وہ سائنس نہیں ہے اور سائنس تصوف نہیں ہے. ان چیزوں کو الگ رہنے دیجیے اور لوگوں کو خدا کے لیے، اپنے دین کی بھلائی کے لیے، اپنے ملک کی بھلائی کے لیے، اپنی ذات کی بھلائی کے لیے سائنس کی طرف جائیے اور اخلاقی تعلیمات جو دین نے دی ہیں ان پہ عمل کیجیے. جو عبادت دین نے دی ہیں ان پہ عمل کیجیے. جو ایمانیات دین نے دی ہیں ان پہ یقین کیجیے. اور تصوف کرنا ہے ضرور کیجیے، کوئی نہیں روکتا آپ کو، لیکن خدا را اسے سائنس مت بنائیے. بہت شکریہ. خدا حافظ.